ایک بہن نے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ کیا پسند کی شادی کرنا گناہ ہے؟ اس سلسلے میں ہم بتانا چاہیں گے کہ اسلام میں عورت کی رائے کو سب سے زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے عورت کو پہلے ایجاب و قبول کا حق دیا گیا۔ اس کی مرضی کے خلاف نکاح باطل ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ انہوں نے ایک لڑکی نے شکایت کی کہ اس کے باپ نے اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کر دی ہے، تو ہمارے نبی نے اس شادی کو ختم کروا دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کو اس سے نہ روکو جن سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے یہ آیت۔ بیٹی کوئی جاگیر نہیں ہے جسے انچاہے رشتوں کی زنجیر میں باندھا جائے، یہ امانت رب ہے جسے دعاؤں کی سائے میں رخصت کرنا ضروری ہے۔ نکاح دو روحوں کا ملن ہے، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کا بوجھ نہیں۔ لڑکی کی مسکراہٹ میں چھپی رضا کو پہچاننا ہر ماں باپ کا فرض ہے۔ جسے عمر بھر ساتھ نبھانا ہے اسے شریک حیات چننے کا حق بھی حاصل ہے، مگر معاملہ صرف پسندیدگی تک ہونا چاہیے۔ چھپ چھپا کر ملاقاتیں کرنا، بے حیائی، یہ سب نہیں ہونی چاہیے جیسے آج کل محبت کے مارے نوجوان لڑکے لڑکیاں کرتے پھرتے ہیں۔ محبت کی شادی گناہ تو نہیں ہے، اگر گناہ ہوتی تو نبی کیوں کرتے؟ ہمارے پاس عورت کی پسند کی بھی مثال ہے اور مرد کی محبت کی مثال بھی ہے۔ حضرت یعقوب نبی نے اپنی ماموں زاد بہن سید راحل سے محبت کی شادی کی تھی، اور ان کی محبت کی خاطر انہوں نے اپنے ماموں کی 7 سال مزدوری بھی کی، یعنی بکریاں چرائیں۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پسند کی شادی کی تھی۔ تو پسند کی شادی نہ گناہ ہے نہ غلط ہے۔ حنفی مسلک میں ہے کہ اگر لڑکی عاقل اور بالغ ہو اور وہ خود سے ولی کی اجازت کے بغیر کفو میں نکاح کر لے تو اس کا نکاح تو ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہے۔ جبکہ امام شافعی، امام احمد حنبل، امام مالک کے ہاں ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کی شادی باطل ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لڑکی اپنی ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرے تو وہ نکاح باطل ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر لڑکی غیر کفو میں شادی کرے تو لڑکی کے باپ کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ نکاح ختم کرا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ اگر لڑکی کی دینداری دیکھیں، کفو دیکھیں اور وہ لڑکی کی پسند کو اہمیت دیں اور زور زبردستی لڑکیوں پہ نہ کریں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ علی جیسا داماد، فاطمۃ الزہرا جیسی سعادت مند بیٹی، لیکن نبی نے بیٹی کی مرضی کو اہمیت دی۔ جبکہ جب حضرت علی نے رشتہ دیا، جبریل آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دو۔ حضرت جبریل بھی آ گئے، اللہ کا حکم بھی آ گیا، پھر بھی نبی نے اپنی بیٹی کی مرضی کو اہمیت دی، کیونکہ ان کو دنیا کو یہ نمونہ دکھانا تھا کہ لڑکی کی مرضی، لڑکی کی پسند کتنی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں۔ مطلب ہمارے نبی نے اپنے باپ ہونے کا وہ نہیں دکھایا، بلکہ انہوں نے لڑکی سے پوچھا کہ ہاں کر دوں، لڑکی کی اجازت لی ہاں کرنے کے لیے۔ جبکہ اتنی سعادت مند بیٹی تھی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے وہ اس پہ سر تسلیم خم کر دیتی۔ پھر بھی ہمارے نبی نے اس طرح دنیا کو پیغام دیا کہ لڑکی کی مرضی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور اس کو اپنی مرضی کا ہمسفر چننے کا اختیار ہے۔